کلپ نمبر 645۔ اس کلپ میں آپ قرآن پاک کی سورہ حجر کی آیت نمبر 58 سے 62 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ قالوا انا ارسلنا الى قوم مجرمین الا آل لوط انا لمنجوہم اجمعین إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين۔ ترجمہ، انہوں نے عرض کیا ہم ایک مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں سوائے لوط کے گھر والوں کے کہ بے شک ان سب کو ہم بچا لیں گے، سوائے اس کی بیوی کے ہم طے کر چکے ہیں کہ وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہے۔ قالو، انہوں نے عرض کیا۔ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ فرشتوں نے عرض کی ہم ایک مجرم قوم یعنی حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں تاکہ ہم انہیں ہلاک کر دیں۔ البتہ حضرت لوط علیہ السلام کے گھر والوں کو بچا لیں گے کیونکہ وہ ایماندار ہیں۔ الا آل لوط، سوائے لوط کے گھر والوں کے۔ اس آیت میں مذکور آل لوط میں حضرت لوط علیہ السلام کے سارے متبعین داخل ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے بعض کام اس کے محبوب بندوں کی طرف منسوب ہو سکتے ہیں۔ اس آیت میں فرشتوں نے جو یہ کہا اِنَّا لَمُنَجُّوهُمْ اجمعین، اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے بعض کام اس کے محبوب بندوں کی طرف منسوب کیے جا سکتے ہیں، جیسے عذاب سے بچا لینا اللہ تعالیٰ کا کام ہے، مگر فرشتوں نے کہا ان سب کو ہم بچا لیں گے۔ لہٰذا مسلمان یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے حبیب علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے عذاب سے بچائیں گے، اور یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمیں دوزخ سے بچا لیں، الا امرأتہ، مگر اس کی بیوی کو۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کا نام واہلہ تھا اور یہ چونکہ کافرہ تھی اس لیے یہ بھی عذاب والوں میں سے ہوئی۔ آیت الا امرأتہ قدرنا سے حاصل ہونے والی معلومات۔ اس آیت سے دو باتیں معلوم ہوئی۔ نمبر ایک، نیک بختی اور بد بختی کا علم اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو دیا ہے اور فرشتے اللہ تعالیٰ کی عطا سے جانتے ہیں کہ کون مومن مرے گا اور کون کافر۔ نمبر دو، اس بات کو سمجھنے سے پہلے یہ سوال و جواب سنیے۔ سوال، حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کا پیچھے رہ جانے والوں میں طے کرنا اللہ تعالیٰ کا کام ہے، تو فرشتوں نے اس کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کرنے کی بجائے اپنی طرف کیوں کی؟ اس کے جواب میں امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں فرشتوں نے طے کرنے کی نسبت اپنی طرف اس لیے کی کہ انہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں خاص مقام اور قرب حاصل ہے، جیسے بادشاہ کے خاص آدمی یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس طرح تدبیر کی، ہم نے اس طرح حکم دیا، حالانکہ تدبیر کرنے والا اور حکم دینے والا تو بادشاہ ہوتا ہے نہ کہ وہ لوگ ہوتے ہیں، اور اس کلام سے محض ان کی مراد بادشاہ کے پاس انہیں حاصل مقام و مرتبہ ظاہر کرنا ہوتا ہے۔ تو اسی طرح یہاں ہے کہ فرشتوں کے اس کلام سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں انہیں حاصل مقام و مرتبہ ظاہر ہو رہا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جسے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں خاص مقام اور قرب حاصل ہو وہ اللہ تعالیٰ کے بعض کاموں کو اپنی طرف منسوب کر سکتا ہے۔ قرآن مجید میں ہی اس کی دوسری مثال یہ ہے کہ کسی کو زندہ کرنا اور مریض کو شفا دینا در حقیقت اللہ تعالیٰ کا کام ہے، اور اس کام کی نسبت حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی طرف کرتے ہوئے فرمایا انی اخلق لکم من الطین کہیئت الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا بإذن اللہ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ۔ ترجمہ، میں تمہارے لیے مٹی سے پرندے جیسی ایک شکل بناتا ہوں اور پھر اس میں پھونک ماروں گا تو وہ اللہ کے حکم سے فوراً پرندہ بن جائے گی، اور میں پیدائشی اندھوں کو اور کوڑ کے مریضوں کو شفا دیتا ہوں، اور میں اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کرتا ہوں۔ فَلَمَّا جَاءَ آلَ لُوطٍ الْمُرْسَلُونَ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ مُنْكَرُونَ۔ ترجمہ، تو جب لوط کے گھر والوں کے پاس فرشتے آئے تو لوط نے فرمایا تم اجنبی لوگ ہو۔ فَلَمَّا جَاءَ، تو جب فرشتے آئے۔ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے
کہ جب فرشتوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیٹے کی بشارت دی اور اپنے آنے کا مقصد بیان کر دیا تو وہ حضرت لوط علیہ السلام اور ان کی قوم کی طرف آئے۔ جب وہ خوبصورت نوجوانوں کی شکل میں حضرت لوط علیہ السلام کے گھر آئے اور حضرت لوط علیہ السلام کو اندیشہ ہوا کہ قوم ان کے پیچھے پڑ جائے گی، تو آپ علیہ السلام نے فرشتوں سے فرمایا، تم نہ تو یہاں کے باشندے ہو اور نہ مسافرت کی کوئی علامت تم میں پائی جاتی ہے، تم کیوں آئے ہو؟